دھوکہ اور مکاری میں کیا فرق ہے؟ بہت سے لفظ جو ہوتے ہیں استعمال کے حساب سے بدلتے ہیں جگہ سے، جیسے سیاست یا پالیٹکس. یہ بتائیے آج یہ لفظ کتنا خراب ہے بھائی. سیاست نہیں کرو، ہر چیز میں راجنیتی لگا دیتے ہو. پیسے سے پیپر لیک کرنا نیچرل ہے کہ اب اس کے جتنے بھی انٹرپریٹیشن لوں گا سب غلط ہوں گے کہ میں نے بریچ آف ٹرسٹ کیا، یونیورسٹی نے میرے اوپر بھروسہ کیا تھا. اس کے بعد کاپی جانچنے بیٹھے، پیسے لے کے نمبر بڑھانے لگے، انٹرویو میں بیٹھے پیسے لے کے سلیکشن کرنے لگے. تو یہ فراڈ کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ آج ہماری سوسائٹی ایک کرپٹ سوسائٹی ہے جہاں کرپشن کو اچھا سمجھا جاتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ آدمی کرپٹ ہے مگر پیسے والا ہے. مائنڈ سیٹ آگے بن چکا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ بھلے سے آپ نے کہا کہ مائنڈ سیٹ ویسا ہے کہ کرپٹ ہے تو پھر کام بن جاتا ہے، تو لوگ اپنے کام کرانے کے لیے لوگ برائب دیتے ہیں. اب جب برائب کی بات آتی ہے تو وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ بھلے چلے ان کا کام بھی ہو رہا ہے اور لگے ہاتھ جو ہے ہمیں پیسے بھی مل رہے ہیں. عموماً یہ کہا گیا ہے کہ دھوکہ و مکاری جو ہے اپنے سوسائٹی میں، معاشرے میں جو ہے بہت کامن ہے. سو اگر یہ دھوکہ اور مکاری میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ڈفرینس ارائز کرتا ہے کہ یہ دونوں لفظ جو ہیں الگ الگ جگہ سے آئے ہیں. یعنی دھوکہ بنیادی طور پر ہندی کا لفظ ہے. جی. کانسیپٹ تو سب جگہ موجود ہے. یعنی انسان کے مزاج میں جو بے ایمانی اور دوسروں کو ٹھگنے کا جذبہ ہے کہ ان کو بیوقوف بنا کر کے ان کی آمدنی یا ان کی چیزوں کو ہتھیایا جائے بغیر طاقت کے استعمال کے، جی، وہ اسی کو کہتے ہیں. تو دھوکہ دینا یا دھوکہ یہ برا ہے یہ بھی، اور مکاری کرنا. لیکن ایک دیکھیے بہت سے لفظ جو ہوتے ہیں استعمال کے حساب سے بدلتے ہیں جگہ سے، جیسے سیاست یا پالیٹکس، راجنیتی. جی. یہ لفظ جو ہے راجنیتی ہندی میں کہتے ہیں. اب یہ بتائیے آج یہ لفظ کتنا خراب ہے بھائی. سیاست نہیں کرو، ہر چیز میں راجنیتی لگا دیتے ہو. پالیٹکس بھائی وہ تو پالیٹکس کر رہا ہے، جبکہ پالیٹکس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے ٹو رن اے گورنمنٹ، ایک حکومت چلانا. صحیح کو پالیٹکس کہتے ہیں. پالیٹکس مینس ٹو رن اے گورنمنٹ، ایک سرکار چلانے کے لیے. اب چونکہ زیادہ تر یہ ہوا کہ وہ خراب معنی میں ہی استعمال ہوا کہ اس میں فراڈ کیے گئے، دھوکہ دیا گیا، جھوٹ بولا گیا کہ پالیٹکس کا لفظ ہی خراب ہو گیا. حضرت علی جب خلیفہ ہوئے تھے 4.5 سال کے قریب رہے، یا رسول اللہ نے تقریباً 9-10 سال مدینہ منورہ میں ایک گورنمنٹ فارم کی اور چلائی، تو وہ بھی پالیٹکس تھی. لیکن وہ پالیٹکس جو تھی وہ سیاست الہیہ جسے ہم کہیں گے پالیٹکس آف گاڈ ہے. پالیٹکس ہے کہ وہ ایک صحیح نہج پر یا جناب موسیٰ کا جو سسٹم تھا وہی پالیٹکس تھی. اب وہ صحیح معنوں میں استعمال ہو تو ہے. اچھا، مکاری میں بھی کوئی نہ کوئی ٹرک یا ترکیب یا تدبیر کی جاتی ہے. اچھا. تو وہ ایک جگہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان لوگوں نے ایک تدبیر کی اور اللہ نے بھی ایک تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں یا ترکیب کا استعمال کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اس کے لیے کوئی چیز فیوچر نہیں ہے، سب چیز اس کے سامنے کھلی ہوئی ہے کتاب کی طرح سے. کوئی کیا دعو کرے گا؟ جی بے شک. تو اس لیے اللہ نے تدبیر کی. اور اس کی بہت سی مثالیں یعنی اگر ڈھونڈی جائیں کہ یعنی سوال یہ ہے ہمارے یہاں بھی جو ڈیفینیشن دی جاتی ہے فراڈ کی، ڈسیپشن یا ڈیسیو کرنے کی جو ڈیفینیشن دی جاتی ہے اس میں یہی ہے دیر از این انٹینشن ٹو ڈیسیو. ہاں کہ دھوکہ دینے کا اس کا انٹینشن ہے. اگر اس کا انٹینشن نہ ہو، انٹینشن ٹو ڈیسیو نہ ہو، تو پھر مثال کے طور پر میں نے پرس سے پیسہ نکالا، اندھیرا ہے، ڈرائیور نے مجھ سے 200 روپے کہے، میں نے نوٹ کھینچا، 20 روپے کا نوٹ نکل آیا، میں 200 کا سمجھ رہا ہوں، اس کو دے کے میں چلا گیا. کہ ہم سمجھ نہیں رہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ 200 کا نوٹ ہے، اس کو دے دیا، وہ چلا گیا. اب بعد میں اس نے دیکھا یہ فراڈ نہیں ہے، یہ ڈسیپشن، دھوکے سے نہیں، اندھیرے میں مس انڈرسٹینڈنگ کے بیسس پہ غلطی سے چلا گیا. اور اس کے بالکل الٹا ہو جائے کہ اگر ہم یعنی جان بوجھ کے یہی کام کریں کہ چپے سے نکل جاتے ہیں کون دیکھنے والا ہے، یا چلو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ذرا اوپر سے پیسے لے آئیں، وہاں سے کوئی دوسرا راستہ ہے وہاں سے اترے اور چلے گئے، وہ کھڑا ہوا باہر
دیکھ رہا ہے, انتظار کر رہا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انٹینشن ٹو ڈیسیو. یعنی ایک آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ انسان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے, کسی کو مس یوز نہ کرے. بینگ اے ہیومن, پتہ نہیں اس کو کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا, اس سے کیا لاس ہوگا. تو یعنی وہ تدبیر جو اس انٹینشن سے نہ ہو کہ ڈسیو کرنا ہے, دھوکہ دینا ہے, وہ فراڈ نہیں ہے. لیکن انٹینشن سے اگر ہم یہ دیکھیں تو کافی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کافر کو ہم جو ہے دھوکہ دے سکتے ہیں, تو یہ ان کا نہیں, یہ تو نہیں ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ, جب تم کوئی عہد کر لو تو پورا کرو. یعنی آپ دھوکہ کیا دے رہے ہیں؟ آپ مثال کے طور پر آپ نے اسے سامان خریدا ہے اور اس کو پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حرام مال لے کے جا رہے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ ڈاکہ ڈالتے وقت پہلے ہم تلاش کریں کہ کون سا گھر مسلمان کا ہے, کون سا غیر مسلم کا ہے. یعنی یہ کوئی ایگزسٹنس کے بھی خلاف ہے. اور پڑوس کے معاملے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 گھر کا پڑوس ہے سب طرف, تو یہ تھوڑی کہا تھا کہ مسلمان کا پڑوس ہو غیر مسلم کا پڑوس, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہیومن بینگ ہے, تو کسی کو دھوکہ دینا اچھا صحیح نہیں ہوگا. وہ کسی کے آدمی کے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا حالات ہوئے ہوں, ہم نے دھوکہ دے کے اس کو غلط دوا دے دی ہے, ایک آدمی مر گیا, وہ لے کے گیا, وہ ہم انجیکشن جو لگانے کا تھا وہ انجیکشن تھا ہی نہیں, ہم نے اپنا کچھ الٹا سیدھا دے دیا, وہ مر گیا, تو ہم قاتل بھی ہیں کہ یہ اس کے معنی ہے. وہی تو نہیں کر سکتے. مقصد یہ ہے کہ جہاں پر یعنی یہاں تک کہ آپ ایک پرومس کر رہے ہیں ایک آدمی سے. میں گیا ہوں ایک آدمی سے 5,000 روپے دے دیجئے, مجھے بہت اس وقت ضرورت ہے, اماں کی طبیعت خراب ہے. عام طور پر دھوکہ اسی طرح دیا جاتا ہے, رو رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کے بامبے شہر میں تو نکلیے تو دیکھیے پوری لائن فقیروں ہی کی ہوتی ہے. وہ یہ ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارا فیملی, آپ پیسے نہ دیجیے ہمیں کھانا کھلا دیجیے, اس طرح کی باتیں. تو واقعہ کیا ہے کہ ایسی صورت سچویشن کے اندر جو آدمی ایسی پرومس کر رہا ہے جس کے پرفارم کرنے کا اس کا ارادہ نہیں ہے, تو یہ بھی فراڈ ہے. یعنی آپ کا پکا پہلے سے ارادہ ہے. آپ ایک لڑکی سے شادی کر رہا ہے ایک مرد, اور مرد یہ طے کیے ہوئے ہے کہ میں شادی کروں گا اور اس کے بعد مہینے بھر بعد بھاگ جاؤں گا اور مہر بھی نہیں دوں گا, تو اس کا نکاح کرنا ہی فراڈ ہے. جو فراڈ کر رہا ہے, حالانکہ دوسری پارٹی نہیں سمجھ رہی ہے, مگر اس کا نکاح جو ہے وہ باطل ہے, وائڈ ہے, ہم لوگ مانیں گے اس کو, کیونکہ اس کی پرفارمنس کی کوئی نیت ہی نہیں ہے. تو اس لیے کہ جو آدمی عہد کرے, جو بات کانٹریکٹ کرے, اس کو پورا کرے. کسی سے کانٹریکٹ کیا ہو آپ نے تو اس کو پورا کریں. تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں چوائس لگائیں کہ میں یہ کروں گا اور یہ نہیں کروں گا, اور ایسے ہوگا اور ویسے ہوگا. نہیں, ہم نے تو جو کہا ہے وہ کریں گے اس کے اعتبار سے. دھوکہ و مکاری جو ہے اگر کسی کی کوئی انسان اگر کرتا بھی ہے اور حرام لقمہ اگر وہ کھاتا بھی ہے, تو اس کے جسم میں مطلب جو نیکسٹ جنریشن بھی جو آتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو اثرات جو ہے وہ دیکھنے ملتا ہے. ہاں, کیوں نہیں ہوں گے اثرات. اصل میں دیکھیے جو بات یہ ہوتی ہے کہ جس طرح سے انسان کی پرورش ہوتی ہے یا جو ماحول ہوتا ہے, دیکھیے کہا ہی جاتا ہے کہ ہیومن بینگ کے ڈیولپمنٹ میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک اس کی ہیریڈیٹی کیا تھی, ہیریڈیٹی کا ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر پھر آتا ہے کہ وہ اس کا ماحول کیا تھا, اس کا یعنی انوائرنمنٹ, آس پاس اس کے ماں باپ, فیملی. اچھا, پھر تیسرے اس کے پرسنل ایکسپیرینسز, اس کے پرسنل ایکسپیرینسز جو ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں. اگر کسی سوسائٹی میں فراڈ کی بنیاد پڑ جاتی ہے, دھوکے کی بنیاد پڑ جاتی ہے, تو پھر وہ سوسائٹی دھیرے دھیرے لوگوں کو برا نہیں لگتا. جو لوگ نہیں بھی فراڈ کر رہے تھے وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک بار اگر عادت پڑ جائے آگا دھوکہ اور مکاری کی, تو پھر وہ جاتی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پھر وہ اس انسان کو دھوکہ اور مکاری کی ایسی لت اور عادت لگ جاتی ہے کہ وہ پھر وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے. نہیں, وہی میں نے کہا کہ جب کوئی آدمی پہلی مرتبہ گناہ یا غلط کام کرتا ہے تو ایک جو ہمارا الارمنگ سسٹم ہے کانشنس کا, وہ ہمیں وارن کرتا ہے. لیکن جب یہی کام ہم بار بار کرتے رہتے ہیں تو وہ پھر امیون ہو جاتا ہے وہ سسٹم, یعنی وہ یہ ہو جاتا ہے, وہ اپنے آپ ختم ہونے لگتا ہے. جب سوسائٹی کے اندر اچھائیاں ہوں, اچھائیوں کا زور ہو کہ سب لوگ نیک ہیں, ایماندار ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, قاعدے سے رہتے ہیں, تو جس آدمی کی تمہارے سامنے برائی نہیں آئی ہو اس کے بعد اس پر مس ٹرسٹ کرنے کا مطلب ہے تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. بے شک, کہ اگر اس پر بھروسہ نہیں کیا تو. لیکن اگر سوسائٹی میں بیڈ ویلیوز جو ہیں گڈ ویلیوز کی جگہ لے لیں, سوسائٹی کرپٹ ہو جائے
اور تم کسی آدمی پر بغیر یعنی ایگزامن کیے ہوئے انویسٹیگیٹ کیے ہوئے بھروسہ کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے خطرے میں تم خود کودے ہو. جیسے آج ہماری سوسائٹی ہے, آج ہماری سوسائٹی ایک کرپٹ سوسائٹی ہے جہاں کرپشن کو اچھا سمجھا جاتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ آدمی کرپٹ ہے مگر پیسے والا ہے. مائنڈ سیٹ آگے بن چکا ہے, کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ بھلے سے آپ نے کہا کہ مائنڈ سیٹ ویسا ہے کہ کرپٹ ہے تو پھر کام بن جاتا ہے, تو لوگ اپنے کام کرانے کے لیے لوگ برائب دیتے ہیں. اب جب برائب کی بات آتی ہے تو وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ بھلے چلے ان کا کام بھی ہو رہا ہے اور لگے ہاتھ جو ہے ہمیں پیسے بھی مل رہے ہیں. اب یہ پیسے جو لے رہے ہیں اس کو ہم برائب کا نام جو ہے ہم دے سکتے ہیں. برائب تو یہ بھی فراڈ ہی ہوا بھائی. آپ کس سے, میں گورنمنٹ آفیسر ہوں, میں ایک غلط آدمی کو لائسنس گرانٹ کروں گا تو میں نے گورنمنٹ سے فراڈ کیا. اس نے بھی سرکار سے فراڈ کیا ہے جو لائسنس لے رہا ہے. چاہے سرکار کو آپ نے دھوکہ دیا ہو, چاہے میونسپلٹی کو دھوکہ دیا ہو, چاہے آدمی کو دھوکہ دیا ہو. مائنڈ سیٹ سے بھی اتنا ہی ہوتا ہے کہ بھلے سے ہم نے برائب لیا ہو لیکن ہم نے کام کر کے دیا, لیکن جب کام کر کے دیا تو پھر یہ برائب نہیں ہوا, یہ تو پھر ہمارا حق نہیں. اب آپ کو اس لیے رکھا ہی نہیں گیا تھا. مثلا میں آفیسر ہوں, میں رکھا گیا تھا کہ ایمانداری سے اس کو دیکھوں اور جو ڈیزرونگ ہو اس کو میں لائسنس گرانٹ کروں گا. تو پیسہ تو وہاں سے کہیں سے آیا ہی نہیں تھا درمیان میں. میں ایگزامینر یونیورسٹی میں ہوا, میں نے پیپر سیٹ کیا. پیسے سے پیپر لیک کرنا نیچرل ہے کہ اب اس کے جتنے بھی انٹرپریٹیشن لوں گا سب غلط ہوں گے کہ میں نے بریچ آف ٹرسٹ کیا, یونیورسٹی نے میرے اوپر بھروسہ کیا تھا. اس کے بعد کاپی جانچنے بیٹھے, پیسے لے کے نمبر بڑھانے لگے. انٹرویو میں بیٹھے, پیسے لے کے سلیکشن کرنے لگے. تو یہ فراڈ کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟